अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आपके फेवरेट से और नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 44 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस नावल को तहरीर करी है हुमा कुरैशी। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करने आइकॉन बटन दबाएं ताकि नई और मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 44 की तरफ। माला उस अजनबी शख्स की पुकार में एक अजीब सापन महसूस करती बग़ैर किसी किस्म की कोई भी उम्मीद लगाए कब्रिस्तान से भागी थी। वो भी तेज़ी से पीछे आया था, मगर वो ज़ख्मी और नकाहत ज़दा होने के बायस ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकी थी। वो शख्स तेज़ी से आगे बढ़कर माला को बाजू से जकड़कर अपने मुकाबले ले आया था। पुरजोर मुज़ाहमत के बावजूद वो अपना आप आज़ाद करवाने में कामयाब नहीं हुई थी, जबकि उस शख्स ने ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में लाकर पटका था और ज़रा करीब झुका। पर मुश्किल खुद को संभाल कर उठती माला हवास बाख्ता सी रह गई थी। शर्जील कार में एकदम रोशनी सी फैली थी और फिर अपने मुकाबिल चेहरे पर झुके खड़े शर्जील को देखकर माला को हफ्ते अक़लीम घूमते महसूस हुए थे। हाँ, मैं माला हमदानी। कभी सोचा नहीं था कि अब कभी ज़िंदगी में मेरी मुलाकात तुमसे होगी, वो दुरुस्तगी से फुंकारा था। मगर वो क्या कहते हैं कि किस्मत इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। वो माला के वजूद पर एक हकारती निगाह डालकर तंजिया बोला। शर्जील तुम? माला हैरत की ज़्यादती से गंग कुछ बोल ही ना सकी थी। वैसे जहाँ तक मुझे इल्म है, प्रॉपर्टी की नीलामी के बावजूद अच्छी खासी विरासत छोड़कर मरा है तुम्हारा बाप, उसके बावजूद तुम इस हाल में हो। ताज्जुब है। मायने खेज लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। माला की आंखों में दर्द की शिद्दत से आंसू आ गए थे। शर्जील अहमद, मेरा हाल मेरे गुनाहों और कर्मों की सज़ा है। मैंने बुरा चाहा था ना तुम्हारा और फरियाल अंसारी का। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नज़रों में रुसवा कर दिया। फ्रंट सीट पर बैठी माला अपनी गलतियां याद करती सिसक उठी थी, जबकि फरियाल के नाम पर शर्जील के चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए थे। नाम ना लो उस कमज़र्फ औरत का, वो सख्त ऐश के आलम में दुरुस्तगी से फुंकारा था। शर्जील वो? माला ने सफाइया लहजे में कुछ कहना चाहता। खैर तुम बताओ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? वो नागवारी से बोलता घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। गन निकाल कर डैशबोर्ड पर रखी थी, जो वो उस हादसे के बाद एहतियातन अपने साथ लेकर घूमता था। पता नहीं, वो ट्रांस में बोली थी। तो क्या इस सड़क पर ही फेंक दूँ? माला ने चौंक कर देखा था। वो इस मिजाज का शख्स तो कभी ना रहा था। शर्जील, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी बेटी मेरी अंजला को पता नहीं कौन लोग घर में घुसकर अगवा करके ले गए और मैं उस मुसीबत में फंस गई। प्लीज़ मेरी बच्ची ढूंढ दो, मेरी मदद करो प्लीज़। सिसकियों हिचकियों से रोती माला शर्जील अहमद के सामने हाथ जोड़ गई थी, जिसने एक छोटी सी मगर हकारती निगाह डालकर गाड़ी आगे बढ़ाई थी। तुम्हारी बेटी को कौन अगवा कर सकता है? जब मज़ीद उसका रोना धोना नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो वो ड्राइविंग में मसरूफ़ सा बोला था। जबरान, उसका बाप। वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। मैं उससे ख़ुद को आज़ाद करवाने में बहुत मुश्किल से कामयाब हुई थी। वो मार देगा मेरी बच्ची को। प्लीज़ प्लीज़ शर्जील, मेरी मदद करो। मेरा कोई नहीं है जो जबरान से टक्कर ले सके। प्लीज़ तुम मुझ पर रहम करो। औलाद की मोहब्बत ही थी कि आज वक्त ने माला हमदानी को शर्जील अहमद के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। ओके, प्लीज़ ये रोना धोना बंद करो। अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, सुबह होते ही अपना बंदोबस्त कर लेना। वो एहसान करने वाले अंदाज में निहायत ही बेरुखी से बोला था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वो एक आस के तहत मशगूल लहजे में बोली थी। तुम पाकिस्तान कब वापस आए? वो बात बनाने को नम रुखसार रगड़ कर बोली। आज सुबह ही, और अब मामा बाबा की कब्र पर आया था। मगर चूंकि अब तुम मिल गई थी तो भला ऐसा मुमकिन था कि मैं कोई नेक काम कर सकूं? वो उसके जहरखन लहजे पर तंजिया मुस्काई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो न जाने अपने खाते में पड़े किस गुनाह की माफ़ी मांग रही थी, जबकि शर्जील का ध्यान तो कहीं और ही था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं? चुप करके बैठी रहो माला हमदानी, वरना 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें इस गाड़ी से बाहर फेंकने में, समझी? वो मज़ीद बेरुखी से धाड़ा था।
مالا اس بار سہمی سی خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ عجیب و غریب سفر خاموشی کی نظر ہونے لگا تھا، جہاں دونوں ہی فریق ایک دوسرے کی زندگیاں برباد کرنے میں برابر کے شراکت دار تھے۔ رمشا، یار بات تو سنو۔ زاویار دوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جو منہ پھلائے مونال کی پکی سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رمشا سنو تو، رکو یار، ہماری گاڑی پیچھے ہی رہ گئی ہے۔ زاویار اس کے تعاقب میں آتا ہانپ چکا تھا۔ رمشا، وہ زج ہوتا تیزی سے نزدیک آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے قدم روکنے پر مجبور کر گیا۔ کیا ہے؟ وہ منہ پھلائے نرمی سے مگر خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ زاویار نے گھور کر دیکھا۔ بات کیوں نہیں سن رہی ہو میری؟ ٹھنڈی ٹھنڈی پرکیف ہواؤں کے سنگ وہ دونوں محبت سے گندھے مجسمے ایک دوسرے سے ناراضگی ظاہر کرنے کے چکر میں مزید قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ تمہارے لیے وقت نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ محبت سے کندھے پر بازو پھیلاتا وہ اس کی ہمراہی میں بے مقصد ہی سڑک پر پیدل چلنے لگا تھا۔ کہاں ہے تمہارے پاس میرے لیے وقت؟ ہم جب بھی کبھی باہر جاتے ہیں تمہارے چاہنے والے مل جاتے ہیں، اس سارے قصے میں میں کہاں ہوں؟ وہ ذرا بجھے لہجے میں بولی تھی۔ یار، سنگنگ میرا پروفیشن ہے۔ وہ جیسے اس کی ناراضگی کے آگے ہار مان گیا تھا۔ اور میں بیوی ہوں۔ ذرا سا رخ پھیرتی اس کی چمکتی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑتی جتاتے لہجے میں بولی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ویسے بھی میری فیملی اور پروفیشن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دھیمے قدم اٹھاتا زاویار اس کے سر پر پیار کرتا مسکرایا۔ مگر تمہارا پروفیشن ہر بار ہمارے رشتے کے بیچ میں دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں اب بیچ سڑک پر رک گئے تھے۔ زاویار بھی ٹھہر گیا۔ تو تم کیا کہتی ہو، میں سنگنگ چھوڑ دوں؟ وہ اس کا چہرہ تھامتا آئی برو اٹھا کر لہجے میں بے پناہ چاہت سمو کر بولا تھا۔ جیسے میری بات کی تو بہت ویلیو ہے نا۔ مجھ سے کون سا محبت کرتے ہو تم؟ وہ منہ بسور کر بولتی پھر سے قدم اٹھانے لگی تھی۔ زاویار نے ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنائی تھی اور ایک بار پھر اپنے مقابل لے آیا تھا۔ زاویار فاروقی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ پھر سنگنگ تو میرا ایک بہت معمولی سا شوق ہے۔ اس کا چہرہ محبت سے تھام کر بولتا وہ رمشا کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا، جبکہ وہ ایک خوشگوار احساس کے تحت دل سے مسکرائی تھی۔ مطلب اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ یکدم شرارت سے مسکرائی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتا زاویار سٹ پٹا کر پیچھے ہوتا محض گھور کر رہ گیا۔ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اسے واپس پلٹتا دیکھ کر وہ سامنے سے آتی الٹے قدموں پر چلنے لگی تھی۔ زاویار نے اس کی بچکانہ حرکت اور مسلسل گہری ہوتی مسکراہٹ دیکھ کر قہقہ ضبط کیا۔ میں تو کہیں نہیں بھاگ رہا، بلکہ جلن میں بھاگ تو آپ رہی تھی۔ شوق سا طنز کیا گیا تھا۔ رمشا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ ویسے بھی چھلی ہوئی مرغی میں بھلا کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ میں اس سے جیلس ہوں؟ منہ بناتی رمشا اس لڑکی کی تازہ بنی اپر لپس پر چوٹ کرتی ناگواری سے بولی۔ زاویار کا زندگی سے بھرپور قہقہ بے-ضابطہ تھا۔ چھلی ہوئی مرغی؟ زاویار نے یکدم 2 قدم بڑھ کر الٹے قدموں چلتی رمشا کو حصار میں جکڑا تھا۔ وہ اچانک استاد پر گڑبڑائی۔ ہاں، اور پتہ ہے تم اس وقت کیا لگ رہے ہو؟ وہ رازداری سے بولی تھی۔ زاویار نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ کیا لگ رہا ہوں؟ شرارتی انداز میں بولتی وہ خاموش ہو گئی۔ سفید بلے، جس کی سرخ پڑتی رنگت اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ تمہیں شدید قسم کی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ پنجوں کی بل اونچی ہوتی اس کے بال بگاڑ چکی تھی۔ اس سے قبل زاویار اس کی معصوم سی شرارت پر سنبھلتا وہ خود کو اس کے حصار سے آزاد کرواتی تیزی سے دوڑ کر آگے نکل چکی تھی۔ رمشا رک جاؤ! وہ بھی مسکرا کر پارکنگ ایریا کی جانب بھاگتی رمشا کے پیچھے دوڑا تھا، جو پیچھے دیکھتی ہوئی مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ 3 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد وہ گھنٹہ پہلے ہی حیدرآباد ٹول پلازا کراس کر چکے تھے۔ مسلسل ڈرائیو اور رات کی بڑھتی تاریکی دیکھ کر حیدر نے رات کسی ہوٹل میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر سے ذرا دور ہوٹل کے مناسب سے کمرے میں موجود تھے۔ حیدر، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کیا رات ہم یہاں گزاریں گے؟ فریال روم میں آتی
ذرا حیران ہوئی تھی۔ یار اب اتنی رات کو شہر سے دور کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو مل نہیں سکتا تھا، تو فی الحال اسی پر گزارا کرو۔ بیڈ پر دھڑام سے گرتا وہ شانی مسل کر بولا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں سنگل 2 بیڈ موجود تھے۔ چھت کا پنکھا جو بیچ میں اس طرز پر لگا تھا کہ دونوں سائڈ ہوا جاتی، مگر یہاں کتنی گرمی ہے۔ وہ ماتھے پر چمکتا پسینہ پوچھ کر ذرا پریشان ہوئی۔ سو تو ہے، اب میں اس ہوٹل میں اسی تو لگوانے سے رہا۔ بازو پر سر ٹکاتا وہ ذرا شرارت سے بولا۔ اب یہاں کے ہوٹل کا مالک اتنا بھی گیا گزار نہیں ہوگا کہ یہاں ایک AC بھی نہ لگوا سکے، وہ ذرا منہ بنا کر بولی، جبکہ اب حیدر سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھتا چت لیٹ گیا تھا۔ جو بھی ہے، فی الحال اسی پر گزارا کرو۔ فریال منہ بناتی بیڈ پر اپنا ہینڈ بیگ رکھتی خود بھی بیٹھ گئی تھی، اور اب نادیدہ نگاہوں سے کمرے کے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جو کہیں سے بھی اس کی شاہانہ مزاج پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ ویسے حیدر، تم کتنے کنجوس ہو، شادی کے بعد پہلی بار گھمانے کے لیے بائی روٹ پاکستان ٹور پر نکل گئے ہو تاکہ خرچہ زیادہ نہ ہو، جبکہ تم مجھے ورلڈ ٹور پر بھی لے جا سکتے تھے۔ وہ چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے ذرا خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں تم پہلے کبھی نہ گئی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے عین مقابل بیٹھتا دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اب وہ دونوں مخالف سمت میں بالکل قریب بیٹھے تھے، جبکہ فریال کی چمکتی آنکھوں کے دیپ یک دم بجھ سے گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم یہ یادگار لمحے کسی ایسے مقام پر گزاریں جہاں ہم دونوں ہی زندگی میں کبھی نہ گئے ہوں۔ 2-4 گھومنے پھرنے کی مشہور جگہوں کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے خوبصورت مقامات موجود ہیں، ہم دونوں مل کر ہر جگہ ایکسپلور کریں گے۔ وہ اس کا سنجیدہ چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا، پیشانی سے پیشانی ٹکراتا محبت سے ایک جذب کے عالم میں بولا تھا، جبکہ فریال کا دماغ تو کہیں اور ہی کسی رقیب کی یادوں میں گم تھا۔ فریال، یار کہاں کھو گئی ہو؟ کتنے ہی لمحے یوں ہی معنی خیز خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، جبکہ فریال بالکل ساکت و جامد خاموش بیٹھی تھی۔ فریال، اس کی سنجیدہ پکار پر وہ گڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ براہ راست سوال پر فریال ایک لمحے کو گڑبڑائی۔ میں نے کیا سوچا ہے، بلکہ میں تو فریش ہونے کا سوچ رہی تھی۔ یہاں واش روم کہاں ہے؟ وہ گڑبڑا کر بات گھما گئی۔ حیدر نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر ایک گہری تاثر زدہ سانس فضا کے سپرد کی۔ وہ سامنے، تم فریش ہو جاؤ جب تک میں کچھ کھانے پینے کا انتظام دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اپنا موڈ ٹھیک کرتا مسکرا کر روم سے باہر نکل گیا تھا۔ فریال تیزی سے اٹھتی خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی۔ چھوٹے سے واش بیسن کے آئینے کے عین سامنے کھڑی وہ پلکیں جھپک جھپک کر کتنے ہی آنسو حلق میں اتار گئی تھی۔ حیدر کی محبت پر شرجیل احمد کے کتنے ہی محبت بھرے جملے سماعتوں میں گونج اٹھے تھے، جو مسلسل اس کی اذیت و تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ اب بس اور نہیں شرجیل احمد، تم میری خوشیوں کو جتنی آگ لگا چکے ہو، میرے لیے تم سے محبت کرنے کی یہ سنگین سزا بہت ہے۔ کرب زدہ لہجے میں خود ساختہ سی سرگوشی کرتی فریال ایک آخری بار زمین پر بیٹھتی ہچکیوں سے رو پڑی تھی، مگر شاید فریال انصاری کی قسمت میں لکھے دکھوں کی فہرست ذرا طویل تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔